فرماتے ہیں بیٹیوں کے باپ ہونے پر تم عیب محسوس نہ کرو، تمہارا نبی خود بیٹیوں کا باپ بن کر آیا ہے، میری بیٹی فاطمہ ہے، بلکہ قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ تو آخری نبی ہے۔ گویا کہ قرآن نے کہا محمد بیٹوں کے باپ نہیں بلکہ بیٹیوں کے باپ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹیوں کو مقام عطا کیا، بچیاں زندہ دفن کی جا رہی تھی، وہ لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن چکی تھی، وہ لوگوں کے ہاتھوں پامال ہو رہی تھی۔ میرے سرکار نے جو عورتیں دفن کی جا رہی تھی اس بیٹی کی پرورش پر جنت کی بشارت عطا کی، اور بیٹی جوان ہوئی تو شوہر کو جنت کی بشارت عطا کی، اور وہی بیٹی جب ماں بن گئی تو اس کے قدموں میں جنت کو سمیٹ کر کے رکھ دیا، اور آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اب میں تمہارے سامنے تمہارے محبت رسول کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں، تمہارا عشق رسول کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں، تمہاری غیرت ایمانی کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ کے احسان کا بدلہ یہی ہے کہ تم ماری جا رہی تھی، تمہیں زندہ دفن کیا جا رہا تھا، نبی نے تمہیں زندگی عطا کی، تم ذلیل ہو چکی تھی، نبی نے تمہیں عزت عطا کی، اب اس عزت کا بدلہ یہی ہے، اس زندگی دینے کا بدلہ یہی ہے کہ تم نبی نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں کو کرنے کے بعد رسول اللہ کا ان کی قبر میں ان کا دل دکھاؤ، ان کے دل کو تکلیف پہنچاؤ۔ تم تڑپ رہی تھی، رسول اللہ نے پتھر کھا کر تمہاری تڑپ کو دور کیا، تم سسک رہی تھی، کانٹوں پہ چل کے رسول اللہ نے تمہاری سسکیوں کو دور کیا، تم زندہ دفن کی جا رہی تھی، رسول اللہ نے اپنے دندان کو شہید کروا کر تمہاری زندگی کو بچایا، تمہیں جانوروں کی طرح استعمال کیا جا رہا تھا، تمہاری آبروؤں کو مٹایا جا رہا تھا، رسول اللہ نے محنت کر کے تمہاری عزت کو کعبے سے بلند کر دیا۔ اب کیا اس کا صلہ تم نہیں دیتے ہو کہ جن باتوں سے آقا نے منع کیا ان باتوں پہ عمل کر رہے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، اس وقت نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب رسول اللہ کے قوانین کو تم پیروں تلے رونتی ہوگی؟ کیا احسان کا بدلہ یہی ہے؟ اگر تمہیں کوئی زندگی دے تو تم کیا کرو گی؟ اگر تمہیں کوئی عزت دے تو تم کیا کرو گی؟ اگر تمہیں کوئی رسپیکٹ دے تو تم کیا کرو گی؟ تمہیں دو گھونٹ کوئی پانی پلاتا ہے تم اس کا شکریہ ادا کرتے ہو۔ رسول اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، رسول اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، رسول اللہ نے تمہیں ماں بنانے کے بعد تمہارے قدموں میں جنت کو سمیٹ دیا ہے۔ اب بتاؤ تم نبی کا کتنا دل دکھا رہی ہو، نبی کے دل کو کتنی تکلیف پہنچا رہی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے عورتوں کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ پتلے اور باریک لباس پہنے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی پتلے اور باریک لباس پہننے کو منع کرے اور تم فیشن کے نام پر پتلے اور باریک اور تنگ لباس پہن کر اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچا رہی ہو۔ احسان کا بدلہ یہی ہے۔ آؤ آپ کو بتاؤں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں معراج کی شب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، میں نے جہنم کو دیکھا تو عورتوں کو میں نے دیکھا کہ بعض عورتیں ایسی ہیں جن کا سر نیچے ہے جہنم کے اندر اور پیر اوپر ہے، اور ان کو پیروں کے بل منہ کے بل نیچے لٹکایا گیا ہے، اور جہنم کا ایسا دردناک عذاب ان کو مضطرب اور بے چین کرتا ہے کہ ان کی چیخوں سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی، اتنا پتلا وہ لباس پہنتی تھی اس لیے اس عذاب میں وہ گرفتار کر دی گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تمہارا جسم بہت نازک ہے، تم بہت کمزور ہو، تمہیں صنف نازک کہا گیا ہے۔ مرد تو مرد ہے، اگر اللہ اپنا عذاب پتھر اور پہاڑوں پر ڈال دے تو پہاڑ بھی اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میری بہنوں، تم اللہ
کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکو گی؟ تمہارا یہ نازک وجود اللہ کے عذاب کو کس قدر برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح. آج تم اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہو. آج تم باریک اور پتلے کپڑے پہن کر کے اپنے حسن کو دنیا کے سامنے ظاہر کر رہی ہو. کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ تمہارا حسن زیادہ دن تک تمہارے پاس نہ رہ سکے گا. جوانی کتنے دن کے لیے آتی ہے؟ جوانی آتی ہے جانے کے لیے. جوانی آتی ہے ختم ہونے کے لیے. زیادہ سے زیادہ جوانی 10 سے 15 سال تک تمہارے پاس رہے گی. اپنی جوانی کی عمر میں تم اپنے حسن کی نمائش کر لو. تم اپنے حسن کی خوب نمائش کرو گی. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ جس حسن کی تم نمائش کر رہی ہو، یہ نمائش تمہارا کرنا اسی تمہارے خوبصورت چہرے کو کبھی قبر کے کیڑے کھائیں گے، کبھی قبر کی مٹی کھائے گی. اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل لگا کر، اپنی خوبصورت آنکھوں میں کاجل لگا کر بار بار آئینوں کو دیکھتی ہو اور بار بار عورتوں پہ فخر محسوس کرتی ہو کہ میری آنکھیں اتنی خوبصورت ہے، میرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے. ارے نادانو، تمہارے خوبصورت چہرے کی حقیقت کیا ہے؟ اگر تمہارے چہرے پر چند پھنسیاں نکل آئے تو تمہارا شوہر بھی تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کو تیار نہ ہوگا. مگر اللہ اکبر، اس دنیا کے اندر اپنے چہرے کو حسین بنانے کے لیے، اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے کے لیے اس قدر اہتمام کرتی ہو اور خوبصورت چہرے پہ اتنا مٹک مٹک کر اتراتی ہو. یہ تمہارا خوبصورت چہرہ قبر کے اندر 3 دن کے اندر بگڑ جائے گا. 3 دن کے اندر اسے قبر کے کیڑے کھائیں گے. حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ میں قبرستان گیا تو میں نے جانے کے بعد کیا دیکھا؟ علی مرتضیٰ نے قبر والوں کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد پوچھا، اے قبر والوں تمہارا کیا حال ہے؟ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ تو ایک قبر سے آواز آئی، علی کیا پوچھتے ہو؟ جس خوبصورت بالوں کو ہم دن میں کئی مرتبہ سنوارتے تھے وہ بال ہماری کھوپڑیوں سے جھڑ چکے ہیں. اے علی مرتضیٰ، جن آنکھوں پر ہم بہت فخر کرتے تھے وہ آنکھوں کے گودے بہ بہ کر کے گالوں سے گر رہے ہیں. جس چہرے کے اور گالوں کی سرخی پر ہم اتراتے تھے ان گالوں کے گوشت کو کیڑوں نے کھانا شروع کر دیا ہے. اب تم ہمارا حال کیا پوچھتے ہو؟ جس جسم پر پرفیوم لگا کر، جس جسم پر عطر لگا کر دنیا کے سامنے فخر محسوس کرتے تھے، اس جسم کو ازدہے ڈس رہے ہیں. اے علی، اب ہم تمہیں اپنا کیا حال سنائے؟ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اپنے بڑے بالوں کی نمائش کے لیے تم اس قدر سرگردہ نظر آتی ہو، اس قدر کو لاہور پر کوشا نظر آتی ہو. یہ تمہارے بال تمہاری قبر میں جھڑ جائیں گے. یہ تمہاری آنکھیں اسے قبر کے بچھو کھائیں گے، حشرات الارض اسے کھائیں گے. اور اللہ کے رسول تو یہاں تک فرماتے ہیں، آج عورتیں اپنے حسن کا غلط استعمال کر کے کبھی کسی غیر محرم لڑکے سے محبت کا پیغام دیتی نظر آتی ہے. پیار و محبت کے نام پر اجنبی لڑکوں سے دوستی کرتی نظر آتی ہے. اور یہ آج فیشن بن چکا ہے، اسے عیب نہیں سمجھا جاتا. وہ عورتیں کان کھول کر سن لے جو لوگوں سے غلط تعلقات قائم کرتی ہیں. فرمایا گیا جن عورتوں نے دوسرے مردوں سے تعلقات قائم کرنا تو بہت بڑا جرم ہے. ایک مرتبہ اپنا ہاتھ کسی دوسرے مرد کے ہاتھ میں دیا ہوگا، اس عورت پر اللہ اس کی قبر میں 99 سانپ مسلط فرمائے گا، اور اس میں سے ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ سانپ اگر سانس لے دنیا میں، وہ سانپ اگر دنیا میں سانس لے تو اس کی سانس کی گرمی سے پوری دنیا کے انسان مر جائیں. اور اگر وہ سانپ کسی پہاڑ پر اپنی دم کو مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے.
اتنا طاقتور وہ سانپ ہے، ایسے ایسے طاقتور 99 سانپ اس عورت پر مسلط کیے جائیں گے جس نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں دیا ہوگا۔